السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ اخلاق پڑھتے ہیں جو کہ امور طبیعہ کا 4تھ چیپٹر ہے۔ اور میں سچ بتاؤں، آپ لوگوں کے میسیجز تو آ رہے تھے کہ میم آپ اخلاق کب پڑھائیں گی، 5 دن کم سے کم نکالیں اور ہر دن ایک ویڈیو ریکارڈ کر دیں۔ آپ لوگوں کو کہنا بہت آسان ہے کہ میم ایسے کر دیجئے ویسے کر دیجئے، لیکن سارے سجیشنز کو میں ایک مرتبہ تو نہیں سن سکتی نا، کیونکہ میرا بھی اپنا بزی اسکیڈول ہے اور اس سب کے چلتے مجھے اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ میں پورا دن ایک ویڈیو ریکارڈ کرنے میں نکال دوں۔ سب سے پہلے تو ایک یہ چیز ہے کہ امی کا فون ہے، مجھے اتنا فون مل بھی نہیں پاتا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی میں ایڈیٹنگ کرتی ہوں ویڈیو کی تو میرے انگلیوں کے جو پورے ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ درد کرنے لگے ہیں۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب اتنے گھنٹے کی ویڈیو میں ریکارڈ کرنے کے بعد پھر ایڈٹ کروں گی تو ظاہر سی بات ہے انگلیوں کے جو اگلے پورے ہیں ان کے اندر بہت ہی زیادہ درد ہونے لگا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اب نہیں کرنا ہے، لیکن پھر آپ لوگوں کے میسیجز آ جاتے ہیں کہ میم کر دیجئے، اور پھر مجھے نا بہت اچھا لگتا ہے اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرنا، وہ بھی اسپیشلی پڑھائی میں، کیونکہ میرے چینل کا مقصد ہمیشہ یہی رہا ہے کہ میں لوگوں کو، جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں، جو بھی طالب علم ہیں، ان کو علم کے ذریعے فائدہ پہنچاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ جو میرا مقصد ہے، جو انٹینشن ہے، اس کو پورا فرمائے۔ اور اسٹوڈنٹس یہ بھی میسیج کرتے ہیں کہ میم اب تو 1K ہو جائیں گے، لیکن مجھے اس کا اتنا زیادہ یہ نہیں ہے کہ سبسکرائبرز کتنے بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ہاں، میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر یونانی کالج میں بطول طبیبہ سے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہونا چاہیے، تاکہ میں ہر اسٹوڈنٹ کی یونانی سبجیکٹس میں ہیلپ کر پاؤں۔ اور اسٹوڈنٹس مجھے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا میم آپ نے مونیٹائز کیا ہے اپنے چینل کو؟ بالکل بھی نہیں، یہ میرا مقصد کبھی بھی نہیں تھا، تو میں کروں گی بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے سوال مجھے مت پوچھیے کہ میم سبسکرائبرز بڑھ جائیں گے ایسے کیجئے، یا پھر میم آپ نہ مونیٹائز کیجئے۔ مجھے یہ سب نہیں کرنا ہے اور میں نہ ہی کروں گی، لیکن ہاں مجھے یہ تو کرنا ہے کہ ہر یونانی کالج میں ہر یونانی اسٹوڈنٹ کے پاس ایک اچھا ریسورس ہو جہاں سے وہ یونانی سبجیکٹس اچھے سے پڑھ پائے۔ انشاءاللہ ڈھیر ساری چیزیں تو سوچ رکھی ہیں، بس اللہ خیر کرے، وقت آنے پہ میں بتا دیتی ہوں۔ خیر، اب ہم لوگ تو اخلاق پڑھتے ہیں جو کہ خلط کی جمع ہے، اور خلط ایک عربک لفظ ہے، خے، لام اور تو سے بنا خلطہ، جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ چیزیں آپس میں مل جانا۔ جب چیزیں ملتی ہیں یا پھر ملی ہوئی حالت میں رہتی ہیں، ملاوٹ جسے کہا جائے، آمیزش جسے کہا جائے، جس کا مطلب ہوتا ہے مکسچر، آمیزش یا پھر مکسچر، تو اس کو اخلاط کہیں گے، کیونکہ اخلاط میں نا چیزیں ملی ہوئی ہوں گی۔ اب دیکھو، اخلاط کو انگلش میں ہیومرز کہتے ہیں، لکوڈز کہتے ہیں، یا پھر فلوئڈز کہتے ہیں، بلڈ ویزلز یا پھر عروق دمویہ میں ملی ہوئی ہیں، کیونکہ جو خون ہے، یعنی جو وینز میں یا پھر آرٹریز میں جو خون سرکولیٹ ہو رہا ہے، اگر اس خون کو دیکھیں گے تو وہ صرف خون نہیں ہوگا، بلکہ اس میں بلغم بھی ہوگا، صفرا بھی ہوگا اور سودا بھی ہوگا، تو ایک ہی چیز ہوئی نا، یعنی جو چاروں چیزیں ہیں وہ ملی ہوئی ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ خلطہ ہے۔ حالانکہ کہنے کو ہم لوگ خون کہہ دیتے ہیں، لیکن اس خون میں بلغم، صفرا اور سودا ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ بعد میں ہم لوگ پڑھیں گے دلائل میں کہ ثبوت کیا ہے، ایویڈنس کیا ہے، تو پتہ چلے گا کہ ہاں سچ میں خون کے اندر بلغم، صفرا اور سودا ملے ہوئی حالت میں رہتی ہیں۔ اسی وجہ سے جو بھی فلوئڈس ہیں یا پھر بدنی رطوبات ہیں ان کو اخلاط کہا گیا۔ اخلاط جو کہ خلط کی جمع ہے، اور خلط ملی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ لغوی تعریف، لغوی جو کہ لغت سے بنا، اور لغت ڈکشنری کو کہتے ہیں۔ تعریف کسی بھی چیز کے انٹروڈکشن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈیفینیشن کو کہتے ہیں۔ کیونکہ ہر زبان کے جو الفاظ ہوتے ہیں، جیسے کہ عربک زبان کا لفظ خلطہ ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، نارمل لینگویج میں کچھ اور ہوں گے، لیکن جب ہم اسی چیز کو سبجیکٹ میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی کچھ اور آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہم یہ دیکھ لیں گے کہ ڈکشنری میں اس کے کیا معنی دیے گئے ہیں۔ تو اس کے معنی ہیں آمیزش، جس کا مطلب ہوتا ہے مکسچر، مخلوط جس کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کا آپس میں مل جانا، ملی ہوئی حالت میں رہنا، اور ملاوٹ ایک ہی چیز ہے۔ یہ سارے ڈکشنری میں اخلاط کے معنی دیے گئے ہیں۔ خلط کا اطلاق جملہ رطوبات بدن پر ہوتا ہے، سب کے سب ایک دوسرے میں خصوصاً عروق دمویہ میں مخلوط ہوتی ہیں، اسی لیے ان کو اصطلاحاً اخلاط کہتے ہیں۔ دیکھو، اصطلاحاً یعنی ٹرم کے حساب سے ان کو اخلاط اسی لیے کہا جاتا ہے چونکہ یہ چاروں چیزیں نا، جو خون ہے، بلغم ہے، صفرا ہے اور سودا ہے،
سب کے سب عروق دمویہ یعنی بلڈ ویزلز کے اندر ملی ہوئی حالت میں رہتی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو اخلاط کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اخلاط ہیں وہ سب کے سب بدنی رطوبات ہیں، یعنی یہ پورے بدن کے اندر جو بھی فلوئڈس ہوں گی، لکوڈس ہوں گی، ان کو اخلاط کہا جائے گا، انگلش میں ہیومرس کہتے ہیں۔ اخلاط اربع کے موجودگی کے دلائل۔ دیکھو اخلاط کسے کہتے ہیں یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جو بدنی رطوبات ہیں وہ سب کے سب اخلاط کہلائیں گی، اور وہ ملی ہوئی ہوں گی، یعنی جو عروق دمویہ ہے یا پھر بلڈ ویزلز ہے اس کے اندر تمام اخلاط آپس میں ملی ہوئی رہتی ہیں، اسی وجہ سے ہیومرس کو، لکوڈس کو اخلاط کا نام دیا گیا ہے۔ اب اس کے دلیل کیا ہے بھائی کہ چار ہی ہم لوگ کیوں مانیں؟ جو خون ہے، صفرا ہے، سودا ہے اور بلغم ہے، اسی کو کیوں ماننا ہے؟ کیا 3 نہیں ہو سکتی، 2 نہیں ہو سکتی، اخلاط 4 کیوں ہے؟ تو اس کا ایویڈنس کیا ہے، دلیل کیا ہے، یہ بات ہمیں سمجھنا ہے۔ تو مشاہدہ، قیاس و تجربے کے ذریعے دلیل بتایا گیا ہے کہ مشاہدہ کہیں گے آبزرویشن کو، قیاس یعنی سوچ وچار کرنا، امیجن کرنا، اور تجربہ یعنی ایکسپیرینس رہنا، ایکسپیریمنٹ کر کے نا جو بھی ایکسپیرینس حاصل ہوگا تو وہ تجربہ کہلائے گا۔ تو اس طرح چیزوں کو آبزرو کر کے تھوڑا بہت ایکسپیرینس کرنے کے بعد اور اس میں ڈھیر سارا سوچ وچار کرنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ ہاں جو اخلاط ہوتے ہیں وہ صرف 4 ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یونانی نظریے کے مطابق اخلاط 4 ہوں گے، تو اس میں کون کون سے ہیں؟ تو پھر اس کو کیسے پروف کیا گیا؟ دیکھو وین سیکشن آپ نے سنا ہوگا کہ وین سیکشن کسے کہتے ہیں، اس کے ذریعے نا خون کو نکالا گیا، فسد کہتے ہیں وین سیکشن کو۔ تو پھر خون نکالنے کے بعد تھوڑی دیر رکھ دیے، اور تھوڑی دیر جب رکھیں گے خون کو تو سب سے اوپر ایک دم ہلکی چیز، لطیف چیز، کم وزن والی چیز تیرتی ہوئی آ جائے گی، اور اس کا رنگ ہوگا زرد یعنی پیلا، یلو جسے کہیں گے، اور اسے صفرا کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو بھی خون نیچے جمع ہوگا، لیکن سب سے نیچے تہ نشین جو ہوگا، پرسپیٹیشن کے فارم میں جو ہوگا، رسوب کی شکل میں جو ہوگا، تو وہ سودا کہلائے گا۔ اور سفیدی کی مانند یعنی انڈے کی جو سفیدی ہوتی ہے تو تھوڑی تھوڑی جگہ پہ وائٹ رنگ کی رطوبت بھی نظر آئے گی، اس کو بلغم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی خون کو ہم لوگوں نے نکالا، یعنی فسد کے ذریعے، وین سیکشن کے ذریعے ہم لوگوں نے جو خون نکالا اس کو تھوڑی دیر رکھ دینے پہ اس میں صفرا بھی دکھائی دیا، بلغم بھی دکھائی دیا اور سودا بھی دکھائی دیا۔ تو اس طرح کر کے ہم لوگ ثبوت بتا سکتے ہیں کہ ہاں جو عروق دمویہ ہے اس کے اندر چاروں کے چاروں آپس میں ملی ہوئی ہوں گی، یعنی جو دم ہے، بلغم ہے، صفرا اور سودا ہے، یہ آپس میں ملی ہوئی رہتی ہے۔ قدیم اطباء کے نزدیک اخلاط کی تعریف۔ تو ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ ہر طبیب نے کس طرح اخلاط کی تقسیم کی ہے، کیونکہ ابن سینا کی کچھ اور ہے اور مسیحی کی کچھ اور ہے، علامہ گیلانی صاحب کی کچھ اور ہے، لیکن ہمیں پڑھنا تو پڑے گا۔ اور جو بقراط کی ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ انہوں نے رنگ کی بنیاد پر نا اخلاط کی تقسیم کی تھی، یعنی رنگ کو دیکھ کر، کلر کو دیکھ کر انہوں نے جو بھی اخلاط ہیں، جو بھی ہیومرس ہیں، لکوڈس ہیں، ان کو الگ الگ بتا دیا تھا۔ ابو سہل مسیحی مساکین کے لحاظ سے انہوں نے اخلاط کی تقسیم کی ہے۔ مساکین جو کہ مسکن کی جمع ہے، اور مسکن رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی جہاں پہ بھی وہ خلط رہے گی وہ اس کا مسکن کہلائے گا۔ جیسے اب ہم لوگ گھر میں رہتے ہیں تو گھر ہمارا مسکن ہے، اسی طرح جو بھی خلط جہاں بھی رہے گی وہ اس کا مسکن کہلائے گی۔ جیسے کہ پروٹوپلازم ہے تو وہ رہتا کہاں ہے؟ وہ تو سیل میں رہے گا نا، تو سیل اس کا مسکن کہلائے گا۔ بقراط جو کہ فادر آف میڈیسن ہے، تو انہوں نے رنگ کے اعتبار سے، کلر کے اعتبار سے الگ الگ خلط کو بتا دیا تھا۔ ابن سینا، ٹھیک ہے، ابن سینا اور شیخ الرئیس ایک ہی ہیں جنہوں نے القانون فی الطب کتاب لکھی ہوئی ہے، لیکن میں نے یہاں پہ الگ الگ نام اس لیے لکھا تاکہ ان کے جو الگ الگ تقسیم ہے، یعنی 2 تقسیم انہوں نے اخلاط کی تھی، تو وہ بھی یاد رہے اور ان کا جو آلٹرنیٹ نام ہے وہ بھی یاد رہے، اسی لیے میں نے لکھا۔ تو انہوں نے اخلاط کو رطوبت اولا اور ثانی کے لحاظ سے تقسیم کیا تھا، اور اسی طرح خلط طبعی اور غیر طبعی یہ والی تقسیم بھی شیخ الرئیس ہی کر گئے تھے۔ ہم لوگ آگے پڑھیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، یعنی طبعی کسے کہیں گے، غیر طبعی کسے کہیں گے، رطوبت اولا کسے کہتے ہیں، یا پھر رطوبت ثانی کسے کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگ ابھی آگے پڑھتے ہیں، بس اب ایسے یاد رکھو کہ کون سے طبیب نے کس طرح اخلاط کی تقسیم کی ہوئی تھی۔ علامہ گیلانی یہ بھی ایک حکیم ہے، تو انہوں نے محمود اور غیر محمود کے لحاظ سے تقسیم کی تھی۔ دیکھو ابھی سے یاد رکھو، محمود اچھی چیز کو کہتے ہیں اور غیر محمود بری چیز کو کہتے ہیں، یعنی جو اچھی نہیں ہو۔
اور جو اچھی ہوتی ہے نا تو اس کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، یعنی محمود کا کوئی طبعی افعال ہوں گے، فنکشنز ہوں گے، اسی لیے اس کو غیر فضلہ کہا جائے گا۔ فضلہ کا مطلب ہوتا ہے خراب چیز، بیکار سی چیز جس کا کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو محمود کو غیر فضلہ کہتے ہیں، اور جو غیر محمود ہے اس کو فضلہ کہتے ہیں، کیونکہ جو غیر محمود ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے، اور فضلہ بیکار سی چیز کو کہتے ہیں، یعنی جو گندگی ہے، جس کا کوئی استعمال نہیں ہے اور اس کے رہنے سے ہمارے باڈی کے اندر امراض لاحق ہو سکتے ہیں، تو اس کو فضلہ کہیں گے، ویسٹ مٹیریل جسے کہا جائے۔ تو ایسے یاد رکھو کہ وائس ورثہ جو غیر محمود ہوگا اس کو فضلہ کہیں گے، اور جو غیر فضلہ ہوگا اس کو محمود کہیں گے۔ آپ لوگ کنفیوز مت کر جانا کہ غیر محمود ہے تو غیر فضلہ ہوگا، یا پھر محمود ہے تو فضلہ ہوگا، ایسے نہیں ہوتا۔ جب آپ کو میننگ سمجھ میں آ جائے گی تو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بس ایسے وائس ورثہ یاد رکھ لینا کہ غیر فضلہ ہے تو محمود ہے، اور غیر محمود ہے تو فضلہ ہے۔ اخلاط کی ایک اور تقسیم ہے جو کہ کثیف اور لطیف کے حساب سے کی گئی ہے۔ دیکھو، کثیف کہتے ہیں تھک ہونا، گاڑھا ہونا، یا پھر غلیظ ہونا، تینوں ایک ہی چیز ہے۔ غلیظ کا مطلب کوئی گندگی نہیں ہے، بلکہ جب چیزیں گاڑھی ہو جاتی ہیں، جس کا قوام کنسسٹنسی تھک ہوتا ہے، تو وہ غلیظ یا پھر کثیف کہلاتا ہے۔ اور لطیف کا مطلب ہوتا ہے ہلکا ہونا، کم وزن ہونا، تھن ہونا، تو وہ لطیف کہلائے گا۔ اب جو اخلاط ہیں ہمارے بدن کے اندر، جو بھی فلوئڈس ہیں، ہیومرس ہیں، ان کی دو اقسام ہیں، ایک ہے لطیف اور ایک کثیف۔ دیکھو، جو لطیف قلت ہوتی ہے نا تو وہ آکسیجن کے ساتھ احتراق کر جاتی ہے۔ احتراق کا مطلب ہوتا ہے جل جانا۔ اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے جسم کے اندر چیزیں جلتی ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اگر ایسے ہوتا تو پھر ہم سب کے سب ایک دن جل جاتے، ایسے نہیں ہوتا۔ بلکہ ہمارے اندر جو آکسیجن کے ساتھ میٹابولزم ہو پاتا ہے نا، جو بھی خلط ہے اور وہ لطیف ہے، اس کے ساتھ جب آکسیجن ملے گا اور میٹابولزم ہوگا تو تب جا کے حرارت غریزیہ بنتی ہے۔ یہ میں نے اروا میں پڑھا رکھا ہے۔ حرارت غریزیہ نارمل باڈی ٹیمپریچر کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح ایک تو حرارت بنے گی اور توانائی بنے گی، یعنی انرجی بنے گا، ATP بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں بدن کے اندر جو بھی کام کرنا ہے اس کے لیے قوت ملے گی، طاقت ملے گی، تبھی جا کے ہم کام کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی فنکشن کے لیے انرجی کا ہونا ضروری ہے، اور وہ والی انرجی، توانائی ہم لوگ حاصل کرتے ہیں اخلاط لطیفہ سے۔ جب اخلاط لطیفہ آکسیجن کے ساتھ جل جائیں گی، یعنی میٹابولزم ہو جائے گا، تو حرارت غریزیہ بھی بنے گی اور توانائی، انرجی یا پھر ATP بھی بنے گا، ٹھیک ہے؟ اور اخلاط کثیفہ کا بھی کام انرجی پرووائڈ کروانا ہے، یعنی توانائی کو پہنچانا ہے، لیکن یہ روزمرہ کی زندگی میں کام نہیں کرتا، بلکہ یہ اسٹور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ جب بھی لوگ فاقے کی حالت میں ہوں گے، اسٹارویشن کی حالت میں ہوں گے، یا پھر روزے کی حالت میں ہوں گے، تو ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے نا، تو تب کیا ہوتا ہے، جو ذخیرہ کی ہوئی قلت ہے، یعنی اخلاط کثیفہ ہے، جو اسٹور فارم میں رہ رہی تھی، تب اس کا کام ہوگا، وہ بدل ما یا تحلل کا کام تب کرے گی۔ بدل کہتے ہیں سبسٹیٹوئنٹ کو، اور ما یا تحلل کہتے ہیں جب چیز کوئی تحلیل ہو جائے گی، صرف ہو جائے گی یا پھر خرچ ہو جائے گی، تو اس کی جگہ ریپلیس ہو جانا۔ تو یہ جو اخلاط کثیفہ ہے، اخلاط لطیفہ نہ ہونے کے سبب یہ کام کرے گی، توانائی پہنچائے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب اخلاط لطیفہ ہمیں نہیں ملیں گی، اب اخلاط لطیفہ کب ملتی ہیں؟ جب بھی ہم لوگ کھانا کھائیں گے، میٹابولزم ہوگا جگر کے اندر، اور پھر جو بھی پہلی چیز سیال کی حالت میں ملے گی، رطوبت کی حالت میں ملے گی، اس سے اخلاط لطیفہ بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جب ہم لوگ کھا ہی نہیں رہے ہیں، میٹابولزم بھی نہیں ہو رہا جگر میں، تو پھر کیا کریں گے؟ جو سٹوریج فارم میں اخلاط کثیفہ موجود ہے اس کا استعمال ہو جائے گا توانائی کے طور پر، ایز اے انرجی سورس ہم لوگ تب جا کے اخلاط کثیفہ کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ڈیلی روٹین میں جو بھی ہمیں انرجی مل رہی ہے وہ اخلاط لطیفہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ہم ایک ایک کر کے اخلاط کی تقسیم پڑھیں گے کہ کون سی قسم کس طبیب نے بتائی تھی۔ تو ایک ہے بخارات کے مطابق، جو کہ فادر آف میڈیسن ہے، جن کو ہپوکریٹس کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کلر کے بنیاد پر، رنگ کو دیکھ کر اخلاط کو علیحدہ کیا تھا۔ تو ایک ہے خلط احمر۔ خلط کسے کہتے ہیں یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ احمر لال رنگ کو کہتے ہیں، جو ریڈ ہوگا۔ تو پھر لال رنگ کی خلط، فلوئڈ ہمارے بدن میں خون ہے۔ اور ایک خلط ابیض، ابیض سفید کو کہتے ہیں، وائٹ کو کہتے ہیں، اور ہمارے بدن میں وائٹ رنگ کا جو فلوئڈ ہے اس کو بلغم کہیں گے۔
اور خلط اصفر، دیکھو اصفر یلو کو کہیں گے یا پھر پیلا زرد جسے کہا جائے، تو اس طرح کی فلوئڈ ہمارے بدن میں صفرا ہے یا جس کو بائل کہتے ہیں۔ اور خلط اسود، خلط کسے کہتے ہیں اچھی طرح پتہ ہے، اور اسود کا مطلب ہوتا ہے سیاہ ہونا، بلیک ہونا، تو ہمارے بدن میں جو بلیک پیل موجود ہے اس کو خلط اسود کہتے ہیں، یعنی رنگ کے اعتبار سے، رنگ کی بنیاد پر، کلر کے حساب سے تقسیم کرنے والے اخلاط کو طبیب کا نام ہے بقراط، جو کہ فادر آف میڈیسن ہے۔ مساکین کے اعتبار سے اخلاط کو تقسیم کرنے والے طبیب یا پھر حکیم کا نام تھا ابو سہل مسیحی۔ دیکھو اچھے سے یاد رکھ سکتے ہو، مسیحی کے نام میں میم موجود ہے، مساکین کے نام میں بھی میم موجود ہے، تو اس طرح کر کے ہم لوگ چیزوں کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ مساکین کے اعتبار سے اخلاط کو تقسیم کرنے والے طبیب یا پھر حکیم کا نام ابو سہل مسیحی ہے۔ تو انہوں نے ڈیفینیشن کچھ ایسی بتائی تھی اخلاط کی کہ اخلاط وہ رطب اور سیال مادے ہیں جو ایسے برتنوں میں محصور کیے گئے ہیں جن کو وہ بہنے سے باز رکھتے ہوں۔ دیکھو بہنے کا مطلب ہوتا ہے فلو کر جانا، باز کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، ٹھیک ہے، بے الف اور زے، باز کا مطلب ہوتا ہے روک دینا، یعنی اخلاط جو فلوئڈس ہیں، لکوڈس ہیں، وہ ایسی چیزوں میں موجود ہیں جن کو بہنے سے باز رکھا گیا ہو، جیسے کہ جو کیویٹی ہے، جیسے پلیورل کیویٹی کو کر لیا جائے تو اس کے اندر پلیورا موجود ہوگا اور وہ وہیں رہے گا نا، پھر وہاں سے نکل کے پیریٹونیم میں نہیں آ جاتا اور وہاں سے نکل کے پھر اوپر والے ریجن میں نہیں چلا جاتا، وہ جہاں رہنا ہے اس کی جو پلیس ہے کیویٹی میں وہ وہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایسے بتا رہے تھے کہ جو چیز کسی بھی چیز میں اگر موجود ہے، جیسے کہ ان کا یہ مطلب ہے کہ برتن کا مطلب اب ہمارے بدن میں برتن تھوڑی ہیں، برتن کا یہ مطلب ہوتا ہے جو کیویٹی ہے، سیل ہے یا پھر ویزلز ہیں، اس کو انہوں نے برتن کہا تھا، کیونکہ اس سے چیزیں پھر باہر نہیں جائیں گی نا، وہ اسی میں رہیں گی، اسی لیے ان کو بہنے سے باز بھی رکھا گیا، یعنی جو کیویٹیز ہے یا پھر سیلز ہیں یا پھر جو بلڈ ویزلز ہیں وہ اس کو بہنے سے باز رکھتے ہیں، جو اخلاط ہے ان کو باہر لیک نہیں کریں گے، فلو ان کا نہیں ہونے دیں گے باہر، اسی لیے انہوں نے اخلاط کی کچھ ایسی ڈیفینیشن دی تھی۔ اور انہوں نے اخلاط کو 3 حصوں میں الگ الگ ٹائپس میں تقسیم کیا تھا۔ رطوبت استقصیہ، استقص جو کہ جڑ کو کہیں گے، اصل کو کہیں گے، اور یہ والی رطوبت جو ہے نا سیل میں پائی جاتی ہے۔ دیکھو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے سیل جب آپس میں مل جائیں گے تو ٹیشوز بنیں گے، ٹیشوز آپس میں مل جائیں گے تو پھر ایک آرگن بنے گا، اور آرگن آپس میں مل جاتے ہیں تو آرگن سسٹم بنے گا، اور آخر میں آرگنزم بنے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ایک آرگنزم کو بننا ہے تو اس کے لیے سیل کا ہونا ضروری ہے، یعنی سیل ایک جڑ کی طرح ہے، تبھی جا کے ساری چیزیں بن پائی۔ اسی لیے انہوں نے سیل کے اندر موجود رطوبت جو کہ پروٹوپلازم ہے اس کو رطوبت استقصیہ کا نام دیا، اور اس کے الگ الگ مترادفات ہیں، یعنی الگ الگ نام سے انہیں پکارا جاتا ہے، الگ الگ سینونیمز اس کے موجود ہے۔ ایک ہے رطوبت عنصریہ، اور ایک رطوبت غریزیہ، ٹھیک ہے، اور ایک رطوبت جوہریہ۔ یہ تینوں چیزیں رطوبت استقصیہ کے ہی نام ہیں۔ رطوبت عروقیہ، عروقیہ جو کہ عروق سے بنا، اور عروق ویزلز کو کہتے ہیں۔ تو ہمارے بدن میں جتنے بھی ویزلز ہیں اور اس کے اندر موجود جو بھی رطوبت ہوگی، جو بھی سیال ہوگا، جو بھی فلوئڈ ہوگا، اس کو رطوبت عروقیہ کہتے ہیں۔ رطوبات تجاویف، دیکھو تجاویف جو کہ جوف کی جمع ہے، اور جوف کیویٹی کو کہتے ہیں، یعنی جتنی بھی کیویٹیز ہمارے بدن میں پائی جاتی ہیں اس کے اندر موجود لکوڈ کو، اس کے اندر موجود سیال مادے کو رطوبت تجاویف کہتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے پلیورا کا اگزامپل سمجھ رکھا ہے۔ رطوبت اولا اور ثانی کے اعتبار سے تقسیم کرنے والے حکیم کا نام تھا شیخ الرئیس۔ تو انہوں نے ایسے بتایا تھا جو بھی چیز غذا حاصل کرنے کے بعد میٹابولزم ہوگا جگر میں، اور سب سے پہلے جو سیال حاصل ہوگا، جو رطوبت حاصل ہوگی، جو بھی فلوئڈ ملے گا، اس کو رطوبت اولا کہتے ہیں۔ اور رطوبت اولا میں دم، بلغم، صفرا اور سودا، یہ چاروں چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی غذا ہم لوگ حاصل کریں گے اس کا میٹابولزم ہوگا، اور میٹابولزم کے بعد جب پہلی چیز رطوبت کی شکل میں، سیال کی شکل میں، فلوئڈ کی شکل میں حاصل ہوگی تو وہ رطوبت اولا کہلائے گی۔ اولا کا مطلب ہی ہوتا ہے پہلی چیز، یعنی میٹابولزم کے بعد جب پہلی چیز بنتی ہے
تو وہ رطوبت اولیٰ کہلائے گی۔ رطوبت ثانی، دیکھو یہ جو رطوبت ثانی ہے وہ رطوبت اولیٰ کے بننے کے بعد بن پائے گی، یعنی رطوبت ثانی رطوبت اولیٰ پہ ڈپینڈ ہوئی ہے، پہلے رطوبت اولیٰ بن جائے گی اور جو بھی خون بنا، صفرا بنا، بلغم بنا، سودا بنا، وہ ایک ہی جگہ تھوڑی نہ رہے گا، الگ الگ اس کے فنکشنز ہوں گے اور وہ وہاں سے دوسری جگہ جائے گا، یعنی ویزلز کے ذریعے پورے آرگنز تک پہنچے گا جہاں جہاں اس کو جانا ہے۔ تو اس طرح جب وہ دوسرے آرگنز تک جائے گا پھر وہاں پہ میٹابولزم ہوگا، ڈائجسشن، ابزارپشن، ایکسکریشن، یہ سارے پروسیسز ہوں گے اور تب جا کے رطوبت ثانی بنتی ہے۔ ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسری مرتبہ بننا، پہلی مرتبہ تو رطوبت اولیٰ بن گیا، اس کا استعمال ہو جائے گا، اس کے بعد رطوبت ثانی بنے گا۔ تو پھر رطوبت ثانی کی دو اقسام ہیں، ایک ہے فضول اور ایک غیر فضول۔ فضول کا مطلب ہوتا ہے بیکار سی چیز جس کو فضلہ بھی کہا جائے، اور غیر فضول کا مطلب ہوتا ہے امپورٹنٹ جس کا کوئی کام ہو۔ تو پھر غیر فضول کو محمود کہیں گے کیونکہ محمود اچھی چیز کو کہتے ہیں، اور فضول کو غیر محمود کہتے ہیں، یعنی بری چیز جس کا کوئی کام نہیں ہے، ویسٹ مٹیریل ہے، نکارہ سے کام ہے ان کے۔ اب رطوبت ثانی کی جو ایک قسم تھی محمودہ یا پھر جس کو غیر فضلہ کہا جائے، اس کی 4 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوگا رطوبت محصورہ، ایک رطوبت تلیہ اور ایک رطوبت قریب با انقعاد، اور آخر ہے رطوبت منویہ۔ دیکھو رطوبت منویہ سیمینل فلوئڈ کو کہتے ہیں کیونکہ سیمینل فلوئڈ کا فنکشن تولید والے کام میں آتا ہے۔ قریب نزدیک کو کہتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے۔ با انقعاد کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی خلط ہے وہ عضو کے پاس یعنی آرگن کے پاس نیوٹریشن پہنچانے کے لیے تو جائے گی، لیکن وہاں جانے کے بعد اس کے اندر اگر کچھ قوام میں تبدیلی ہو گئی یعنی کنسسٹنسی میں تبدیلی ہو گئی تو پھر وہ عضو کا حصہ بن سکتی ہے، عضو کا اور اس کا جوہر میچ کر جائے گا اور دونوں یعنی یہ جو خلط ہے وہ عضو کا حصہ بن سکتی ہے۔ لیکن ایسے نہیں ہوتا کیونکہ ابھی اس کے اندر جو قوام ہے، جو کنسسٹنسی ہے، وہ ابھی پوری نہیں ہوئی، عضو کے مشابہ نہیں ہوئی۔ جو عضو کا قوام ہوگا، جو عضو کا اسٹرکچر ہوگا، اس طرح ابھی اس کے اندر قوام یا پھر کنسسٹنسی نہیں آ پائی، اسی لیے یہ عضو کا حصہ نہیں بنی۔ اگر اس کو تھوڑا بہت بھی اچھا قوام مل گیا نا تو یہ عضو کا حصہ یا پھر آرگن کا پارٹ بن جا سکتی ہے۔ تو اس طرح کے خلط کو رطوبت قریب با انقعاد کہتے ہیں۔ تلیہ کسے کہتے ہیں؟ شبنم کو کہتے ہیں۔ آپ نے شبنم کو دیکھا ہوگا نا۔ ابھی ہمارے یہاں ماحول اچھا ہے، طوفان کا ماحول ہے تو بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، تو اس کے چلتے صبح صبح اگر بارش نہ بھی ہو تو ہمیں پتوں کے اوپر شبنم دکھائی دیتی ہے، اور جو شبنم ہے جس طرح اس کے چھوٹے چھوٹے بوندیں ہوں گی تو اسی طرح ہمارے پورے بدن کے اندر رطوبت، ٹھیک ہے، وہ پائی جاتی ہے، یعنی موئسچر ہوگا پورے بدن کے اندر، چھوٹی چھوٹی بوندوں کی شکل میں ایک رطوبت موجود ہوگی جس کو رطوبت تلیہ کہتے ہیں۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ایسے ہوتا ہے؟ ہاں بالکل ہوتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے نا تمام آرگنز رطب ہوں گے، اگر رطوبت نہ ہو تو آرگن سوکھ کے پپڑ بن جائیں گے اور اس کا کوئی کام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب چیزیں سوکھ جاتی ہیں تو پھر وہ فنکشن کیسے کریں گی؟ فنکشن کرنے کے لیے ان کے رطب ہونا ضروری ہے نا، تبھی جا کے وہ اپنے آپ کو موئسچر سے گھرے ہوئے رہ پائیں گی اور اپنے افعال کو ٹھیک سے انجام دے پائیں گی۔ تو رطوبت تلیہ کا یہی کام ہوتا ہے کہ پورے بدن کے اندر تری کو باقی رکھے، موئسچر کو باقی رکھے، رطب کو باقی رکھے۔ اور ایک ہے رطوبت محصورہ۔ محصورہ کا مطلب ہوتا ہے گھرے ہوئے رہنا، یعنی جو بھی لکوڈ، جو بھی فلوئڈ، جو بھی سیال اپنے آپ کو کسی چیز کی وجہ سے گھرے ہوئے ہے، سراؤنڈ کر لینا۔ تو جو بھی خلط اپنے آپ کو کسی چیز سے گھرے ہوئے رکھے گی اس کو رطوبت محصورہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ جو بلڈ ویزلز ہیں اس کے اندر موجود خون ہوگا تو وہ اپنے آپ کو بلڈ ویزلز کے ذریعے گھرے ہوئے ہیں نا، تو وہ رطوبت محصورہ میں آ جائے گا۔ اور یہ جو رطوبت محصورہ ہے اس کا یہی کام ہے کہ تمام آرگنز کو نیوٹریشن پرووائڈ کروائے، آکسیجن پرووائڈ کروائے، تو اس کا یہی کام ہوتا ہے۔ اور بھی دوسرے کام ہیں لیکن یہ اہم کام ہے، تغذیہ کرنا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے محمود اور غیر محمود کے اعتبار سے اخلاط کی تقسیم، جو کہ علامہ گیلانی صاحب نے کی تھی۔ تو انہوں نے ایسے بتایا تھا کہ جو بھی اخلاط تباعاً پیدا ہوتے ہیں یعنی نارملی بدن کے اندر بنیں گے وہ محمود کہلائے گی اور ان کا اپنا کوئی کام ہوگا۔ ایسے نہیں ہے کہ نارملی بن رہی ہیں بلکہ اس کا اپنا کام ہوگا، فنکشن ہوگا، تو تبھی جا کے وہ محمود والے اخلاط کہلائیں گے۔ جیسے کہ جو خون، بلغم، صفرا اور سودا ہے وہ طبعی طور پر رطوبت اولیٰ کی وجہ سے بن رہی ہیں،
اور ان کے اپنے فنکشنز ہیں، ان کے اپنے اپنے کام ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ محمود کہلائیں گی، اخلاط محمود ان کا نام ہوگا، یا پھر ان کو غیر فضول بھی کہتے ہیں، یا پھر ان کو طبعی اخلاط بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور جو غیر محمود والے اخلاط ہیں ان کی تعریف یہ ہے کہ ان اخلاط سے بدن کو کسی قسم کا نفع حاصل نہیں ہوتا اور بدن میں یہ طبعاً اور غیر طبعاً پیدا ہو سکتے ہیں۔ دیکھو، طبعاً کا مطلب ہوتا ہے نارملی چیزیں بننا، اور غیر طبعاً کا مطلب ہوتا ہے اب نارملی بننا۔ اب ہمارے اندر یورین بھی تو بنتا ہے، پسینہ یا پھر سویٹ جسے کہا جائے، عرق جسے کہتے ہیں، وہ بھی تو بنتا ہے۔ تو اس طرح جو بیکار سی چیزیں ہیں وہ طبعاً نارملی بن رہی ہیں، لیکن ان کا اپنا کوئی فنکشن نہیں ہے، اسی لیے یہ فضلہ کہلائیں گی، یا پھر ان کو غیر محمود کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ طبعاً یعنی نارملی بھی بن سکتی ہے یہ والے اخلاط، اور غیر طبعاً کا مطلب ہوتا ہے اب نارملی، جیسے کہ جو خون ہے اگر اس میں خرابی پیدا ہو گئی، کچھ نقص پیدا ہو گیا، بگاڑ ہو گیا، تو وہ غیر طبعی دم کہلائے گا۔ اور اسی طرح بلغم، صفرا، سودا نارملی اگر ٹھیک ہے تو طبعی اخلاط کہلائیں گی، لیکن ان میں کچھ پراپرٹیز چینج ہوں گی، اب نارمل وہ ہو گئے تو پھر وہ غیر طبعی اخلاط کہلائیں گے، ٹھیک ہے، نارمل سے ہٹ کر ہو گئے تو غیر طبعی کہلائیں گے۔ اب انہی کو غیر محمودہ بھی کہتے ہیں اور فضلہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس طرح یہ والی تقسیم علامہ گیلانی صاحب نے بتائی تھی۔ اخلاط کی اور ایک تقسیم ہے طبعی غیر طبعی، یہ ابن سینا نے کی تھی۔ طبعی کا وہی مطلب ہوا نا جو نارملی ہمارے بدن میں پیدا ہو رہی ہیں اور ان کا اپنا کوئی فنکشن ہے، جیسے کہ جس میں خون آ جائے گا، صفرا، بلغم اور سودا آ جائے گا۔ غیر طبعی اسے کہیں گے جس میں کچھ اب نارمیلٹیز پائی جائے، جیسے خون جیسے ہونا ہے ویسے نہیں بلکہ اس میں کچھ اب نارمل چینجز آ گئے، تو غیر طبعی خون کی قسم کہلائے گا۔ اسی طرح غیر طبعی بلغم، صفرا، سودا آگے چل کر ہم پڑھیں گے، تو وہ سارے جس کے اندر خرابی پیدا ہو گئی، اخلاط میں بگاڑ ہو گیا، نقص ہو گیا، کمی ہو گئی، تو وہ خلطِ غیر طبعی کہلائیں گے۔ دیکھو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ صبح کے 4:06 ہو رہے ہیں۔ بس 10 منٹ کے پہلے امی نے مجھے آ کے اٹھایا تھا کمرے میں کہ بتول اٹھ جاؤ، آپ کا جو کام بچا ہوا ہے کر لینا، اور میں اٹھ گئی، کیونکہ میں تھوڑا بہت جنونی ہوں، جب میں کام کو کرنے کا سوچتی ہوں تو پھر کر ہی دیتی ہوں، اور اس کے بعد اگر میں نے کسی کام کو نہیں کرنے کا ارادہ کیا تو پھر لاکھ کوئی مجھے کہہ لے مجھ سے نہیں ہو پاتا۔ اب یہ عادت اچھی ہے اچھی نہیں ہے اللہ ہی خیر جانے۔ اچھا، تو پھر آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میم ایک ویڈیو پتہ نہیں کتنے دن ریکارڈ کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، جو ارکان ہے وہ میں نے ایک ہی دن میں کمپلیٹ کیا تھا، اور جو مزاج ہے اس کو بھی ایک ہی دن میں کمپلیٹ کیا تھا، لیکن اخلاط ایک دن میں ریکارڈ نہیں کر پائی۔ کل رات میں نے تھوڑا بہت ریکارڈ کیا ہوا تھا اور اس کے بعد اب ریکارڈ کر رہی ہوں، کیونکہ رات میں زیادہ دیر فون استعمال کرنے بھی نہیں دیتے۔ جیسے ہی 10 بج چکے تھے تو ابو نے کہا کہ فون اب رکھ دیں اور آپ اب اپنے کمرے میں چلے جائیے، تو پھر میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، میں نے پھر فون رکھ دیا اور تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کی، مطلب ابو کو کہا کہ نہیں بس 5 منٹ ہے، اور اس کے بعد پھر ابو کہنے لگے کہ ہاں ٹائم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اب میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، میں نے فون رکھا اور سیدھے اپنے کمرے چلے گئی۔ خلطِ دم، دیکھو دم کسے کہتے ہیں ہمیں سب کو پتہ ہے نا، دم بلڈ کو کہتے ہیں، خون کو کہتے ہیں۔ تو پہلے ہمیں اس کے جو نارمل پراپرٹیز ہیں اسے پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد جو بھی اس میں تبدیلی ہوگی، بگاڑ ہوگا، خرابی ہوگا، نقص ہوگا، اس کو اب نارمل کہیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں نارمل پراپرٹیز ہر خلط کی یاد ہونی چاہیے۔ تو خون جس کا رنگ لال ہوگا، یا پھر جسے سرخ کہا جائے، ریڈ کہا جائے، اسی لیے اس کو خلطِ احمر کہتے ہیں، اور اس کا مزاج نا ہار رطب ہوگا، جس میں حرارت بھی ہوگی اور رطوبت بھی ہوگی، اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ شیرین ہے۔ دیکھو شیرین کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ذائقہ بہت ہی زیادہ میٹھا ہوگا، ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب چاروں اخلاط میں ہم لوگ مزہ چیک کر کے دیکھیں گے نا، کہ جو بلغم ہے، صفرا ہے، سودا ہے اور خون ہے، اگر سب کا مزہ دیکھیں گے تو سب سے بہترین مزہ، سب سے اچھا مزہ خون کا نکلے گا، اسی لیے اس کو شیرین کہا گیا۔ اب شیرین کا یہ مطلب نہیں کہ خون کا مزہ بہت ہی زیادہ شوگر والا ہوگا یا پھر میٹھا ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ چاروں اخلاط کے کمپیریشن میں دیکھیں تو سب سے اچھا مزہ خون کا ہوتا ہے، اور اس کا جو قوام ہے وہ معتدل ہے، یعنی اس کی جو کنسسٹنسی ہوتی ہے وہ نہ ہی بہت زیادہ غلیظ ہوگی اور نہ ہی بہت زیادہ لطیف ہوگی، یعنی یہ نہ ہی بہت زیادہ کثیف ہوگا اور نہ ہی یہ بہت زیادہ تھن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو کنسسٹنسی ہے وہ تو نارمل ہے، معتدل ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں افعال دم، افعال جو کہ فعل کی جمع ہے،
اور فعل فنکشنز کو کہتے ہیں۔ دیکھو یہ ساری چیزیں نا ہم لوگوں نے فزیولوجی میں پڑھ رکھی ہوتی ہیں کہ بلڈ کے کیا فنکشنز ہیں، بس میں نے ایسے ہی لکھ دیا تاکہ آپ لوگوں کو اردو الفاظ کے بارے میں پتہ چلے کہ اس کا کیا مطلب ہوگا، اسے کیسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا فنکشن ہے بدن کے تغذیے میں خون کا اہم کردار ہے۔ تغذیہ کا مطلب ہوتا ہے نیوٹریشن پرووائڈ کروانا، تو جو خون ہے اس کے ذریعے سارا نیوٹریشن پورے آرگنز کو جاتا ہے نا، ہر آرگن تک جو بھی نیوٹریشن پہنچانے والا کام ہے وہ خون ہی کرتا ہے۔ بلڈ ویزلز کے اندر جو بھی خون ہوگا وہ ہر آرگن تک جائے گا اور وہاں پہ آکسیجن کا سپلائی بھی کرے گا، اور جو تغذیہ ہے نیوٹریشن پہنچانے والا کام ہے وہ بھی کرے گا، اور اس کے بعد بشرا میں حسن جمال اور رونق پیدا کرتا ہے۔ بشرا کہتے ہیں ایپیتھیلیم کو، ٹھیک ہے، تو جو بھی ہماری جلد ہے اس میں بھی ایپیتھیلیم موجود ہے، تو ایپیتھیلیم میں جو نکھار پیدا کرے گا، جو خوبصورتی پیدا کرے گا، تو وہ خون کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب آپ ہی دیکھ لیجئے، جب بھی کسی انسان میں خون کی کمی ہو جائے گی تو اس کی جلد نا ایک دم پھیکے سے پڑ جائے گی، سفید ہو جائے گا، اور اسی لیے نا خون کا جو کام ہے وہ جلد کے رنگ میں بھی، جلد کو نکھارنے بھی اہم کردار، اہم رول یا پھر امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ خون کے لطیف اور بخاری اجزاء سے روح پیدا ہوتی ہے۔ لطیف کہتے ہیں بہت ہی ہلکا ہونا، بہت ہی کم وزن ہونا، اور بخاری کا مطلب ہوتا ہے ویپر فارم۔ تو خون میں جو خلط لطیف ہوگا، بہت ہی زیادہ پتلے والی خلط ہوگی، اس کے ساتھ آکسیجن مل جائے گا اور اس کے بعد اس کو روح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آکسیجن ہمارے بدن میں آیا تو اس کو روح نہیں کہتے، بلکہ جب وہ خون کے ساتھ مل جائے گا، خون میں شامل ہو جائے گا، تب جا کے اس کو روح کا نام دیتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم لوگوں نے انہیل کیا تو جو بھی آکسیجن ہے، جو بھی ہوا ہے، وہ بس اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ میں رہ گیا تو اس کو روح نہیں کہتے، بلکہ جب وہ لوئر ریسپیریٹری ٹریکٹ میں بھی گیا اور پھر خون کے ساتھ وہ مل گیا تو تب جا کے اس کو روح کہا جاتا ہے۔ روح کی حمل و نقل، دیکھو روح آکسیجن کو کہیں گے یا پھر جسے بھی کہیں گے، ابھی میں نے بتا دیا۔ تو حمل و نقل کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسپورٹ، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ روح کو پہنچانا، آکسیجن کو پہنچانا، کیونکہ ہم لوگوں نے پڑھ رکھا ہے نا فزیولوجی میں کہ جو بلڈ ہے وہ O2 کیریئر ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دخان کی حمل و نقل، دخان کا مطلب ہوتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، جب وہ آکسیجن دوسری جگہ لے جائے گا نا تو پھر وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو بھی تو لے آئے گا۔ اور فعل بدرقہ، فعل کام کو کہتے ہیں، بدرقہ وہیکل کو کہتے ہیں، یعنی جو وہیکل کا فنکشن ہے وہ بھی تو خون کرے گا، کیونکہ جو ہارمونز ہیں، رسیلات ہیں، ان کا سیکریشن خون میں ہی ہو جاتا ہے، تو اب خون کا یہ کام ہے کہ اس کو ہر ٹارگٹ آرگن تک پہنچا دیا جائے۔ بدن میں حرارت پیدا کرتا ہے، یعنی ٹیمپریچر کو بناتے رہتا ہے، کیونکہ جب بھی اخلاط لطیفہ کے ساتھ آکسیجن احتراق کر پائے گی، میٹابولیزم ہوگا، تو حرارت غریزیہ بنتی ہی بنتی ہے، اور حرارت غریزیہ کو نارمل باڈی ٹیمپریچر کہتے ہیں، اور خون ہی ہمارے بدن میں تھرمو ریگولیشن کا کام کرتا ہے۔ فعل نفس، جس طرح کہ میں نے ابھی بتایا کہ فعل کام کو کہتے ہیں، اور نفس کا مطلب ہوتا ہے ایکسکریشن والا فنکشن، ٹھیک ہے۔ تو پھر خون کے اندر جو بھی ویسٹ مٹیریل یا پھر ٹاکسک چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو ڈی ٹاکسیفائی کرنے کا کام بھی خون کرتا ہے، اس کو گردوں تک لے جائے گا، وہاں چھن کر وہ پھر خارج ہو جائیں گی۔ تو جو بھی کام ہے ڈی ٹاکسیفائی کرنے کا، ویسٹ مٹیریل کو ہٹانے کا، اس میں خون کا بھی رول ہے، کیونکہ خون جب آکسیجن یا پھر تغذیہ ہر عضو تک پہنچائے گا تو پھر ہر عضو سے جو بھی ویسٹ مٹیریل ہوگا، کاربن ڈائی آکسائڈ ہوگا، اسے بھی تو لے آئے گا، اسی لیے یہ ایکسکریشن والے فنکشن میں بھی نا تھوڑا بہت اپنا کام انجام دیتا ہے۔ توازن ماء، توازن بیلنس کو کہتے ہیں، اور ماء پانی، آب یا پھر واٹر کو کہتے ہیں۔ تو جو بھی واٹر بیلنس ہے وہ خون برقرار رکھتا ہے، اور بفر فنکشن بھی ہم لوگوں نے پڑھ رکھا ہوگا جس میں ایسڈ اور بیس کی بات ہوتی ہے۔ تو اس طرح ڈھیر سارے کام خون کرتا ہے، لیکن ہاں میں نے بس تھوڑے ہی لکھے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو فزیولوجی میں جتنے بھی ہم لوگوں نے بلڈ کے فنکشنز پڑھے ہیں ان سب کو یاد کر کے لکھ دینا، بس اردو میں لکھنا ہوگا۔ خون میں عصارہ انگور جیسی میٹھی چیز پائی جاتی ہے۔ دیکھو پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ عصارہ کسے کہتے ہیں۔ عصارہ کہتے ہیں ایکسٹریکٹ کو، کسی بھی چیز کا جو رس ہم لوگ نکال لیں گے تو وہ عصارہ کہلائے گا۔ اب جب انگور کا رس نچوڑ لیں گے یا پھر اس کا ایکسٹریکٹ نکال لیں گے تو اس میں جو مٹھاس ہوگی، اس کا جو ٹیکسچر ہوگا، بس ویسے ہی خون کے اندر نا کوئی ایک چیز پائی جائے گی، ایسے برہان الدین نفیسی نے بتایا تھا، اسی وجہ سے خون میں مٹھاس ہوگی، شیرینی ہوگی، یا پھر خون کا جو ٹیسٹ ہے وہ سویٹ ہوگا۔
خلط دم غیر طبعی کی دو اقسام ہیں۔ دیکھو طبعی کے فیچرز ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ اس کا جو رنگ ہوگا وہ لال ہوگا، اور اس کا جو مزہ ہے وہ سویٹ ہوگا، اور اس کا جو قوام ہے وہ معتدل ہوگا، اور اس میں کوئی بو اسمیل نہیں پائی جاتی، اور اس کا جو مزاج ہے وہ ہار اور رطب ہے۔ غیر طبعی کی دو اقسام ہیں، ایک بذاتی ہی اور ایک بغیر ہی۔ بغیر ہی کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسرے کی وجہ سے افیکٹ کر جانا۔ غیر کسی دوسرے کو کہیں گے نا جو اپنا نہیں ہے تو وہ غیر کہلائے گا۔ جب دوسرے اخلاق کی وجہ سے دم کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، نقص پیدا ہوگا یا پھر خرابی پیدا ہو جائے گی تو وہ بغیر ہی کہلائے گا۔ اور بذاتی ہی کا مطلب ہوتا ہے خود ہی سے، ٹھیک ہے؟ جب اپنے آپ خون میں خرابی پیدا ہو گئی، وہ خود اپنے آپ کو خراب کر لیا، بگاڑ پیدا کر لیا، تو اس طرح کے خون کو خلط دم غیر طبعی بذاتی ہی کہتے ہیں۔ جو غیر طبعی خون ہے اس کے 14 ٹائپس ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس اس کو رکھنے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، رنگ ہوگا، قوام ہوگا، مزہ ہوگا۔ ایسے نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے، پتہ ہے کیسے یاد کرنا ہے۔ یہ جو 14 ٹائپس ہے اس میں 4 ہیں، 6 ہیں اور 4 ہیں، یعنی جو 4 پہلے کے اقسام ہوں گے اس میں صرف اور صرف ایک جو خون کی پراپرٹی ہے وہ خراب ہو جائے گی، جیسے مزاج کا بگڑ جانا، یا پھر رنگ کا بگڑ جانا، یا پھر جو بو ہے، اسمیل جسے کہیں گے، اس کا آ جانا، یا پھر جو قوام کنسسٹنسی ہے وہ یا تو غلیظ ہو جائے گی یا پھر رقیق ہو جائے گی۔ ذرا صرف ایک پراپرٹی میں، ایک خصوصیت میں کچھ بھی بگاڑ پیدا ہو گیا، نقص کبھی رہ گئی، تو اس کے 4 ٹائپس ہو جائیں گے، رنگ کے اعتبار سے، بو کے اعتبار سے، مزہ کے اعتبار سے اور قوام کے اعتبار سے۔ تو یہ ایک پراپرٹی کی بات ہو گئی۔ 2 پراپرٹیز میں اگر بگاڑ ہو گیا، نقص یا کمی رہ گیا تو اس کی 6 اقسام ہیں، جیسے رنگ اور بو کا خراب ہو جانا، یا پھر مزہ اور قوام کا خراب ہو جانا، یا پھر مزہ اور بو کا خراب ہو جانا، یا پھر بو اور قوام کا خراب ہو جانا، یا پھر جو مزہ اور رنگ ہے اس کا خراب ہو جانا۔ اس طرح کر کے کل 6 اقسام ہو جائیں گی 2 پراپرٹیز کے بگاڑ پیدا ہونے سے۔ اور آخر میں رہا 3 پراپرٹیز میں بگاڑ ہو جانا، جیسے کہ رنگ، بو اور مزہ کا خراب ہو جانا، یا پھر بو، مزہ اور قوام کا خراب ہو جانا، یا پھر جو مزہ، قوام اور رنگ ہے اس کا خراب ہو جانا، اور جو بو، رنگ اور قوام ہے اس کا خراب ہو جانا۔ اس طرح کر کے 3 پراپرٹیز کے ساتھ جب ہم لوگ بگاڑ، خراب یعنی طبعی پراپرٹیز سے ہٹ کے کچھ بھی الگ دیکھیں گے تو خلط غیر طبعی کہلائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ اس کو کیسے یاد رکھنا ہے۔ اور دیکھو میں سچ بتا رہی ہوں، اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے تو لازمی مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ میم ہاں سمجھ میں آ گیا، یا پھر آپ اس چیز کو امپروو کیجئے، یا پھر آپ اس کو اور آسانی سے پڑھا دیجئے۔ جو بھی آپ کو لگتا ہے، جو بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، مجھے لازمی شیئر کرنا۔ اب ہم پڑھیں گے خلط بلغم۔ بلغم کہیں گے فلم کو، اور اس کا اصلی تلفظ پرونانسیشن جو ہے نا عربک میں بلغم تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو کہتے کہتے ہم لوگوں نے بلغم بنا دیا۔ بلغم کا مزاج بارد اور رطب ہوگا، یعنی اس کے اندر برودت بھی موجود ہے، رطوبت بھی موجود ہے، کولڈ اور ویٹ ہے، اور اس کا رنگ سفید ہوگا، اور اس کا قوام نا غلیظ القوام ہے۔ جو خون کی کنسسٹنسی تھی وہ تو معتدل تھی، نہ ہی بہت ہی زیادہ کثیف اور نہ ہی لطیف، لیکن بلغم میں ایسا نہیں ہوتا، یہ بہت زیادہ غلیظ ہے، بہت زیادہ تھک ہے، بہت زیادہ کثیف ہے۔ اور یہ جو بلغم ہے وہ کچا خون یا پھر اس کو خام دم کہتے ہیں، جو ابھی پوری طور پر پکا ہوا نہیں ہے۔ اگر یہ پک جائے، اس کو نضج، نون، ضاد اور جیم جس کا مطلب ہوتا ہے پکانا، اگر اس کو تھوڑی اور دیر پکا دیا جائے تو پھر یہ خون بن جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی خون والی پراپرٹیز تھوڑی بہت اس میں ہوں گی کیونکہ ابھی یہ پوری طور پر پکا ہوا نہیں ہے، کچا خون ہے۔ افعال بلغم کیا ہے کہ بلغم کے رہنے کی وجہ سے ہمارے بدن کے اندر کون سے نارمل فنکشنز ہو پا رہے ہیں۔ ویسے دیکھو فنکشنز تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن میں تھوڑے بہت ہی لکھی ہوں جو امپورٹنٹ ہے۔ ایک ہے تغذیہ بدن۔ تغذیہ کا مطلب ہوتا ہے نیوٹریشن پہنچانا، اور یہ جو چاروں افعال ہیں وہ سب کے سب نیوٹریشن پہنچانے کا کام تو کرتی ہی ہیں، اسی لیے یہ نارمل سی بات ہے، اتنا زیادہ کوئی امپورٹنٹ کام نہیں ہے۔ کیونکہ بلغم کا جو مزاج ہے وہ بارد اور رطب ہے، ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ جو ہمارا دماغ ہے اس کا مزاج بھی تو بارد رطب ہے، یعنی یہ ایسے آرگنز کو نیوٹریشن پرووائڈ کرواتا ہے جن کا مزاج بارد ہو یا پھر رطب ہو۔ اور انجماد الدم، انجماد کا مطلب ہوتا ہے جم جانا، بلڈ کلوٹنگ جسے کہا جائے۔ اور ایک ہے تولید لزوجت الدم۔ لزوجت کا مطلب ہوتا ہے وسکوسٹی، تولید کا مطلب ہوتا ہے بننا، یعنی خون کے اندر جو گاڑھا پن ہونا، خون کو تھک کر دینا، خون کی وسکوسٹی کو بڑھا دینا،
یہ والا کام بلغم کرے گا، کیونکہ خون کا جو قوام ہے وہ تو معتدل ہے، اگر اس کو گاڑھا کرنا ہے تو بلغم کا ہونا ہے۔ جب بلغم اس میں شامل ہو جائے گا، ویسے شامل تو رہتا ہی ہے لیکن بہت زیادہ ہو جائے گا، تو اپنی وسکوسٹی کو بڑھا کے خون کو بھی گاڑھا کر دے گا، خون کی بھی وسکوسٹی کو بڑھا دے گا۔ تزلیق مفاصل، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارے جوائنٹس ہیں اس کے اندر رطب کا جو بھی موجود مادہ ہے وہ بلغم ہے، اس کی وجہ سے جوائنٹس موویبل ہوتے ہیں۔ اگر وہ گھٹ جائے تو پھر انسان اپنے جوائنٹس کو ٹھیک سے موو نہیں کر پاتا، جیسے کہ مینوپاز کے بعد فیمیلز میں یہ والی شکایت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس میں نا ہڈیوں کے پاس جو بھی رطوبت ہے وہ گھٹنے لگتی ہے، کیونکہ جو مینوپاز والی ایج ہے وہ تو انحطاط اول کی ہے، یعنی سن کہولت ہے، اس کے اندر رطوبت گھٹنے لگتی ہے، بہت ساری چیزیں گھٹنے لگتی ہیں۔ اسی طرح جوائنٹس کے پاس جو بھی مادہ ہے، جوائنٹس کے پاس جو بھی سیال ہے وہ بھی گھٹنے لگے گا، اور وہ جو سیال ہے وہ بلغم ہی ہے، اس کے نہ رہنے سے رطب کا کم ہو جائے گا۔ جس طرح انجن میں نا آئل ہونا چاہیے تبھی جا کے وہ ٹھیک سے پرفارم کر پائے گا۔ ترتیب اعضاء، ترتیب کہتے ہیں رطب کو، اور اعضاء آرگن کو کہتے ہیں۔ ہمارے سارے آرگنس خشک تو نہیں ہوتے نا، ڈرائی تو نہیں ہوتے۔ اب یہ بال جو ہیئرس ہیں اس کو نکال دیجئے، وہ تو باہر موجود ہوں گے، لیکن بدن کے اندر جتنے بھی آرگنس ہیں انہیں کہیں نہ کہیں تری لگی ہوئی ہے، ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں رطب کا مادہ جو ہے ملا ہوا ہے، تاکہ وہ سوکھ نہ جائے، خشک ڈرائی نہ ہو جائے۔ اب دیکھو چیز جب ڈرائی ہو جاتی ہے تو پھر ساری چیزیں، سارے فنکشنز کیسے کر پائیں گے؟ میٹابولزم کا ہونا ہے، ایکسکریشن کا ہونا ہے، ڈائجسشن کا ہونا ہے، ابزارپشن کا ہونا ہے، یہ سب کے سب سوکھے پاپڑ چیزوں پہ تو نہیں ہوتا نا، اس کے لیے رطوبت کا ہونا ضروری ہے، تری کا ہونا ضروری ہے، اور وہ والا کام بلغم کرتا ہے۔ بلغم کی جو طبعی خصوصیات تھی وہ تو یاد ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اس میں کوئی اسمیل نہیں ہوتی، بو نہیں ہوتی، اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، اس کا قوام غلیظ ہوتا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ کثیف یا پھر تھک ہوگا، اور اس کا جو مزاج ہے وہ بارد رطب ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہ طبعی بلغم کہلائے گا۔ اس میں سے کچھ بھی ہٹ جائے، کچھ بھی نارمل سے، اعتدال سے الگ ہو جائے تو غیر طبعی بلغم کہلائے گا۔ اب غیر طبعی بلغم کی بھی نا الگ الگ اقسام ہیں۔ مزہ کے اعتبار سے 5 ہیں، یعنی ٹیسٹ کے حساب سے بلغم کی غیر طبعی 5 ٹائپس ہیں، اور بو کے لحاظ سے 1 ہے، یعنی اسمیل کے حساب سے دیکھا جائے تو بلغم غیر طبعی کی 1 قسم ہے، اور قوام کے لحاظ سے بلغم غیر طبعی کی 5 اقسام ہے۔ جو بلغم منتن ہے، یہ بلغم کے اندر کوئی اسمیل آ جانے سے، بو آ جانے سے، خرابی پیدا ہو جانے سے غیر طبعی بلغم بنتا ہے۔ دیکھو نارمل بلغم میں کوئی بو اسمیل نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر کوئی اسمیل بو آ گئی تو پھر وہ بلغم منتن کہلائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی بلغم میں عفونت ہو جائے گا، یعنی بگاڑ ہو جائے گا، کچھ خرابی ہو جائے گی، تو اس کی وجہ سے بلغم منتن بنے گا، جس کے اندر سے بو آنے لگے گی اور اسمیل آنے لگے گی۔ بلغم مالح، یہ نمکین بلغم کو کہتے ہیں۔ حامض، یہ ترش بلغم کو کہتے ہیں۔ ترش کا مطلب ہوتا ہے کھٹا ہونا، SOUR سور جسے کہیں گے، اور افس کا مطلب ہوتا ہے پھیکا ہونا۔ بلغم افس کا مطلب ہوتا ہے ایک دم پھیکا ہونا، جس کا اپنا کوئی مزہ نہ ہو، تو اس طرح کے بلغم کو بلغم افس کہتے ہیں۔ دیکھو پھیکا کسے کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا نا، ایک دم پھیکا ہونا۔ اور تفہ یا مسیغ، کسیلا مزہ جو بھی ہوگا وہ تفہ یا پھر مسیغ بلغم کہلائے گا۔ اور حلو، میٹھے کو کہتے ہیں، یعنی جو ہار رطب والا جو مزاج تھا خون کا تو وہ بھی شیرین تھا، اور جو بلغم شیرین ہوگا، میٹھا ہوگا، اس کا مزاج بھی ہار اور رطب ہوتا ہے۔ جو تفہ یا مسیغ ہے یعنی کسیلا بلغم ہے، اس کا مزاج بارد ہوگا۔ دیکھو بارد کے ساتھ ساتھ نا کوئی منفعلہ کیفیت اور ہونا چاہیے، لیکن اس کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ وغیرہ ہوئی نہیں کہ اس کے ساتھ اور کون سی کیفیت ہوگی۔ ویسے برودت بلغم میں نارملی پایا ہی جاتا ہے، لیکن جو اب نارمل والی کیفیت ہے وہ ابھی ہمیں نہیں پتا۔ اور افس یعنی پھیکا بلغم، اس کا مزاج بارد یابس ہوگا، اور جو کھٹا بلغم ہے یعنی حامض ہے، اس کا مزاج بھی بارد یابس ہوگا، اور جو مالح یعنی نمکین بلغم ہے اس کا مزاج ہار یابس ہوگا۔ دیکھو اس میں الگ آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا کہ حرارت بلغم میں نہیں ہونی چاہیے، یبوست بلغم میں نہیں ہونی چاہیے، اور یہاں پہ بھی یبوست ہے، یہاں پہ یبوست ہے، اس کے ساتھ پتہ نہیں کون سی منفعلہ کیفیت ہے، اور یہاں پہ حرارت موجود ہے، تو اس طرح کا مزاج نہیں ہونا چاہیے بلغم کا۔ ایک تو مزاج بھی بدل گیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا مزہ بھی بدل گیا، اسی لیے اسے بلحاظ مزہ بلغم کے 5 ٹائپس بتائے گئے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھو، مالح نمکین کو کہتے ہیں،
حامض ترش کھٹے کو کہتے ہیں، افس جو ہے پھیکے کو کہتے ہیں، اور جو تفاح یا پھر مسیخ ہے وہ کسیلے کو کہتے ہیں، اور آخر میں رہا حلو جس کا مطلب ہوتا ہے میٹھا بلغم۔ لحاظ قوام بلغم کی جو 5 اقسام ہیں، ایک تو بلغم مخاطی ہے، مخاطی کہیں گے میوکس کو، ٹھیک ہے، جو میوکس میمبرین کے پاس جو بھی میوکس پایا جائے گا تو اس کی طرح کی کانسسٹنسی رکھنے والے بلغم کو بلغم مخاطی کہتے ہیں۔ اب دیکھو ناک میں بھی تو میوکس موجود ہوگا، اور اس طرح کا جو میوکس کانسسٹنسی بلغم میں پائی جائے گی تو وہ بلغم مخاطی کہلائے گا۔ بلغم خام، خام کا مطلب ہوتا ہے کچا ہونا، ٹھیک ہے، جو پوری طرح پہ پکا ہوا نہیں ہے، ابھی انکمپلیٹ ہے، تو اس طرح کے بلغم کو بلغم خام کہیں گے۔ اس میں بلغم کی ساری پراپرٹیز نہیں ہوں گی جیسے کہ ایک طبعی بلغم کی ہونا چاہیے، تبھی تو یہ غیر طبعی بلغم کی قسم میں آ گیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کا جو ٹیکسچر ہے، اس کا جو قوام ہے، اس کی جو کانسسٹنسی ہونا چاہیے تھی وہ بس بلغم طبعی سے تھوڑا کمی بیشی اس میں ہو جائے گی، اسی لیے اس کو کچا بلغم یا بلغم خام کہا جاتا ہے۔ بلغم زجاجی، دیکھو زجاجی کہتے ہیں شیشے کے پگھلنے کو، ٹھیک ہے، مطلب آپ لوگوں نے یوٹیوب وغیرہ پہ شارٹس دیکھے ہوں گے کہ جب شیشے کو میلٹ کیا جاتا ہے، پگھلا جاتا ہے، تو اس کی کانسسٹنسی کس طرح دکھائی دے گی، اس کا قوام کچھ عجیب بہت زیادہ گاڑھا ہوگا نا، تو اسی طرح بلغم کا جو قوام بہت زیادہ گاڑھا یا پھر شیشے کو پگھلانے کے طور پر جس طرح دکھے گا، اگر ویسے ہو جائے تو وہ بلغم زجاجی کہلائے گا۔ بلغم جسی، جسی کا مطلب ہوتا ہے چونے کو پانی میں ملا دینا، ٹھیک ہے، جو لائم ہوتا ہے اگر آپ اس کو پانی میں ملا دو گے، کھول دو گے تو ایک دم سفید والی ایک قوام بن جائے گا جو بہت زیادہ گاڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، چونے کو اگر آپ پانی میں ملا کے دیکھو گے تو جس طرح کا قوام کانسسٹنسی حاصل ہوتی ہے، اگر اسی طرح کا قوام، اسی طرح کی کانسسٹنسی بلغم کی بھی ہو جائے گی تو وہ بلغم جسی کہلائے گا۔ بلغم مائی، مائی کہتے ہیں ماء کو، یعنی پانی کو، آب، واٹر جسے کہا جائے۔ اگر پانی کے جیسا قوام بلغم کا ہو گیا، بالکل نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ بلغم کا جو قوام ہے وہ تو غلیظ ہے، بہت ہی زیادہ کثیف ہوگا، لیکن پانی کے جیسے وہ بہنے لگا، پانی کے جیسا وہ بہت زیادہ رقیق قوام بن گیا تو وہ کہلائے گا بلغم مائی۔ اچھا یہ یاد رکھو کہ بلغم جسی غلیظ ترین ہے، یعنی پورے بلغم کے جتنے بھی اقسام ہیں ان سب میں بہت زیادہ کانسسٹنسی تھک جو ہے بلغم جسی کی ہوگی، اور بلغم مائی کی کانسسٹنسی بہت ہی زیادہ لطیف ہوگی، یعنی بہت ہی زیادہ رقیق ہوگی، بہت ہی زیادہ پتلا ہوگا۔ امراض بلغمیہ، امراض جو کہ مرض کی جمع ہے، اور مرض ڈیزیز کو کہتے ہیں، بلغمیہ جو کہ بلغم سے بنا، یعنی فلم کی زیادتی، کمی کی وجہ سے یا پھر اس کی بگاڑ کی وجہ سے، اس میں نقص خرابی ہو جانے کی وجہ سے کون سے امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ دیکھو ایک تو ہے ورم تہبج، ورم کہتے ہیں سوجن کا ہو جانا، سویلنگ کا ہو جانا۔ تہبج کا مطلب ہوتا ہے کہ ایڈیما جسے کہیں گے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جن کو ایڈیما ہوگا ان کے پیروں میں نا بہت زیادہ سویلنگ ہو جاتی ہے، اور جو سویلنگ ہوتی ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی رطوبت ہوگی، وہاں پہ کوئی نہ کوئی فلوئڈ ہوگا، سیال ہوگا، تو وہ بلغم ہی ہے۔ صلع اصلیہ، صلع شحمیہ، صلع ارتھالہ، دیکھو پہلے یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صلع کیا چیز ہے۔ صلع کا مطلب ہوتا ہے ٹیومر، ٹھیک ہے، ٹیومر کسے کہتے ہیں یہ تو پتہ ہوگا کہ جو بھی ٹیومر کو ہم لوگ ایسے کاٹ کے چیر پھاڑ کے دیکھیں گے، اس کے اندر اگر شہد جیسی کانسسٹنسی پائی جائے وہ تو بلغم ہی ہوگا، لیکن شہد کی طرح کانسسٹنسی ہوگا تو وہ صلع اصلیہ کہلائے گا۔ اور اگر ہم لوگوں نے کسی بھی ٹیومر کو چیر پھاڑ کے دیکھا، اس کے اندر جو ہے شحم کی طرح کانسسٹنسی پائی جائے، ویسے شحم جو ہے ایک آرگن ہے، ایک مفرد عضو ہے، ہم لوگ آگے چل کے پڑھیں گے اعضاء والے چیپٹر میں، تو شحم کا جو قوام ہوگا، شہد کی جو کانسسٹنسی ہوگی، جس طرح کہ وہ تھک ہوگا فیٹ کی طرح، اگر ویسے بلغم بہت ہی زیادہ غلیظ رطوبت کی طرح وہ پایا جائے ٹیومر میں تو وہ صلع شحمیہ کہلائے گا۔ اور صلع ارتھالہ، ارتھالہ کہتے ہیں آٹے کو، ارتھالہ کا ایک آٹا ہوتا ہے، آگے آپ لوگ جب سیدلا مفردات مرکبات پڑھو گے تو وہاں پہ پڑھو گے کہ ارتھالہ ایک آٹا ہے، یعنی آٹے کو جب پانی میں ملانے کے بعد جو بھی چیز بنے گی نا، جو کانسسٹنسی آٹے کی بنے گی، نزلہ و زکام سردی کو کہیں گے، اور بول کہتے ہیں یورین کو، تو یہ ساری چیزیں بھی نا بلغم سے ہو سکتی ہیں کہ بول بلغمی، قے بلغمی، اسہال بلغمی، اس طرح کر کے۔ صفرا جو کہ یلو کلر کا ہوگا، زرد ہوگا یا پھر پیلا ہوگا۔ اگر سچ میں دیکھا جائے تو صفرا کا رنگ ہوتا ہے زعفران کی طرح۔ زعفران کسے کہتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ان جنرل ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو صفرا ہے وہ پیلے رنگ کا ہوگا۔ اس کا مزاج حار یابس ہے، یعنی اس کے اندر حرارت بھی موجود ہے اور یبوست بھی موجود ہے، اور ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ جو سن شباب تھا اس کا مزاج بھی حار اور یابس تھا،
اس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے، یعنی جو صفرا ہے اس کا ٹیسٹ کڑوا ہوگا، اور رنگ میں تو زرد ہوگا، پیلا ہوگا، اور اس کا جو قوام ہے وہ رقیق القوام ہے، یعنی بہت ہی زیادہ پتلا ہوگا۔ خون تو معتدل تھا، بلغم تو بہت ہی زیادہ گاڑھا تھا، غلیظ تھا، لیکن جو صفرا ہے وہ رقیق ہوگا، پتلا ہوگا۔ بائل جو ہے پتلا ہی تو ہوتا ہے، جو گال بلیڈر میں اسٹور ہوتا ہے، پہلے تو لیور میں بن جائے گا، اس کے بعد گال بلیڈر میں اسٹور ہو جائے گا، بہت ہی زیادہ پتلا ہوگا۔ صفرا کے افعال یعنی یہ جو بائل ہے اس کے کیا فنکشنز ہیں؟ ایک تو ترقیق دم، ترقیق کا مطلب ہوتا ہے رقیق کر دینا، پتلا کر دینا۔ جس طرح بلغم خون کو گاڑھا کر دیتا تھا، اس کی وسکوسٹی کو بڑھا دیتا تھا، تو اسی طرح یہ وسکوسٹی کو گھٹانے کا کام کرے گا، خون کو پتلا کرنے کا کام کرے گا۔ اور فعل ہضم، اب یہ تو ہمیں پتہ ہے بیل کے اندر جو بیل سالٹس ہوتے ہیں، بیل پگمنٹس ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ڈائجسشن کا کام بھی تو ہوتا ہے۔ ہلاکت دیدان امعاء، امعاء انٹسٹائنس کو کہتے ہیں، دیدان وارمز کو کہیں گے، یعنی جو انٹسٹینل وارمز ہیں ان کو مار دینے کا کام، ان کو ختم کر دینے کا کام صفرا کرتا ہے۔ اور تحریک براز، تحریک کا مطلب ہوتا ہے اسٹیمولیٹ کرنا، تو ریکٹم میں جو اسٹیمولیشن کا کام ہوگا، یعنی اسٹول کو باہر نکالنے کے لیے جو اسٹیمولیٹ تحریک ہونا ہے وہ صفرا کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کے صفائی وغیرہ کا کام بھی انٹسٹائنس کا صفرا کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ غیر طبعی صفرا کی 5 اقسام کون کون سی ہیں۔ ایک تو صفرا مہیا ہے، مرہ صفرا ہے، صفرا محترقہ ہے، صفرا کراسی ہے، اور صفرا زنجاری ہے۔ دیکھو یہ جو 2 آخری اقسام ہیں صفرا کی، یہ رنگ کی وجہ سے ہے، یعنی رنگ اس کا پیلا نہیں ہے، زرد نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ تبدیلی آ گئی، تو اسی لیے یہ غیر طبعی صفرا میں رکھا گیا۔ جو صفرا کراسی ہے وہ سبزی گہری ہوگی، یعنی بہت ہی زیادہ گرینش ہوگا اور بہت ڈارک گرین ہوگا، تو اس طرح کے صفرا کو صفرا کراسی کہتے ہیں۔ اور جو صفرا زنجاری ہے وہ سبزی کھلا رنگ ہوگا، یعنی یہ بھی تو گرین ہوگا لیکن تھوڑا کھلا کھلا لائٹ گرین ہوگا۔ اگر ڈارک گرین صفرا ہے تو کراسی کہلائے گا، اور لائٹ گرین صفرا ہے تو زنجاری کہلائے گا۔ خود ہی سے بگاڑ خرابی ہو رہی ہے تو یہ بذاتی ہی کی مثال ہوگا۔ احتراق کا مطلب ہوتا ہے جل جانا، جب صفرا خود جل جائے گا، خود میں بگاڑ ہو رہا ہے، خود ہی کو تباہ کر دے رہا ہے، تو یہ بذاتی ہی کی مثال ہوگا، اور اس کا رنگ نا بہت ہی زیادہ ڈارکش گرین ہوگا، جو کہ صفرا کراسی ہے۔ اور جو زنجاری ہے وہ بھی تو خود سے جلتا ہے، یعنی یہ بھی بذاتی ہی کی مثال ہے، اور اس کا رنگ ہوگا لائٹ گرین۔ صفرا محترقہ، دیکھو محترقہ کا مطلب ہی ہوتا ہے جلنا، جو کہ محترق سے بنا، احتراق جلنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ احتراقی سودے کے ساتھ صفرا جب مل جائے گا تو صفرا محترقہ بنتا ہے۔ اور مرہ صفرا، جس میں صفرا تو ہوگا ہی ہوگا، ساتھ میں جو رقیق بلغم ہے، رقیق کہتے ہیں پتلا ہونا، جیسے کہ ہم لوگوں نے ابھی پڑھا کہ رقیق بلغم بلغم مائی ہے، جب وہ مل جائے گا آپس میں تو وہ صفرا مرہ کہلائے گا۔ اور جو صفرا مہیا ہے یہ صفرا کے ساتھ غلیظ بلغم کے ملنے کی وجہ سے ایک غیر طبعی صفرا بن جائے گا۔ امراض صفراویہ، امراض جو کہ مرض کی جمع ہے اور ڈیسیز کو کہتے ہیں صفراویہ۔ صفراویہ جو کہ صفرا کی وجہ سے ہونے والے امراض کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ارقان اصفر، ارقان جانٹیز کو کہتے ہیں، اور اس میں نا جو بیل ہے اس کی بے اعتدالی سے بہت زیادہ بڑھ جانے سے تبھی تو جانٹیز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھ کا رنگ بھی زرد ہو جاتا ہے، یورین میں بھی زردی آنے لگتی ہے۔ اور حسات الکبد والمرارہ، مرارہ کا مطلب ہوتا ہے گال بلیڈر اور کبد کا مطلب ہوتا ہے جگر، اور حسات کا مطلب ہوتا ہے پتھری، جو سٹونز لیور اور گال بلیڈر میں بن جاتے ہیں، اس کی وجہ صفرا ہی ہے۔ بصور صفراوی، دیکھو بصور کا مطلب ہوتا ہے دانوں کا نکل آنا، جو پھونسی جسے کہیں گے یا پھر مہاسے جسے کہا جائے گا، پمپلس جسے کہتے ہیں، تو اس میں اگر صفرا کی رطوبت بھری ہوگی، صفرا کی وجہ سے وہ ہو رہے ہیں تو بصور صفراوی کہلائے گا۔ بول صفراوی، اسہال صفراوی، قے صفراوی، یہ تو نارمل سی چیز ہے۔ اور حمیات جو کہ ہما کی جمع ہے، اور ہما بخار کو کہتے ہیں، تو پیریکسیا بھی نا صفرا کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ آخر میں ہم لوگ خلط سودا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پورا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور جو سیاہ والی خلط ہے یعنی جو بلیک بیل ہے اس کو خلط سودا کہتے ہیں۔ اس کا مزاج بارد یابس ہوگا، اس کا قوام غلیظ ہوگا، یعنی یہ کثیف ہوگا، تھک ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بلغم کی طرح کثیف ہوگا، ایسے نہیں ہے۔ بلغم تو بہت ہی زیادہ کثیف تھا، بہت ہی زیادہ تھک تھا، اسی لیے اس کو غلیظ القوام کہا گیا۔ لیکن یہ والا جو سودا ہے اتنا زیادہ تھک نہیں ہوتا، بلغم کی اتنی زیادہ کنسسٹنسی اس میں نہیں پائی جاتی،
لیکن ہاں خون اور صفرا سے زیادہ تھک تو ہوگا، اور اس کا جو رنگ ہے وہ سیاہ ہے، کالا ہے، بلیک ہے۔ اب ہم پڑھیں گے سودا کے افعال۔ دیکھو سودا جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کہ خون ہے، بلغم ہے اور صفرا ہے۔ اگر امپورٹنس دی جائے گی نا تو سب سے پہلے خون کو دی جائے گی، اس کے بعد بلغم، پھر صفرا آئے گا اور آخر میں سودا آئے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ امپورٹنٹ نہیں ہے تو پھر اس کے افعال کچھ نہیں ہوں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ ہر چیز جو بھی بدن میں موجود ہے اس کا کچھ نہ کچھ تو فنکشن ہوتا ہے۔ تو پھر سودا کا جو فنکشن ہے وہ تغذیہ اعضاء ہے کہ ہر غلط اعضاء کو نیوٹریشن پرووائڈ کرواتی ہی ہے۔ اور تغلیظ الدم، کیونکہ غلیظ ہے، تھک ہے، کثیف ہے، اس کی وجہ سے خون کے اندر وسکوسٹی بڑھ جاتی ہے۔ طبعی سودا میں کیا کیا ہونا چاہیے یہ ہمیں یاد رہنا ہے کہ اس کا رنگ سیاہ ہوگا، اس کا قوام غلیظ ہوگا اور اس کا جو مزاج ہے وہ بارد اور یابس ہے، اور اس میں کوئی بو اسمیل نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ اگر ماڈرن سے کوریلیٹ کر کے دیکھیں تو سودا کہتے ہیں آر بی سی کو، جو ایریتھروسائٹس ہیں اس کو سودا کہیں گے۔ جو آر بی سیز ہے اس کے اندر ہیم پایا جائے گا، آئرن پایا جائے گا، اور آئرن کا رنگ کہیں نہ کہیں ڈارک ہی ہوگا نا، سیاہ کی طرف جائے گا، اور جو سودا ہے اس کا بھی رنگ ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو ماڈرن سے کوریلیٹ کر کے دیکھیں تو سودا آر بی سیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ براز سودا بھی کہتے ہیں ایسا اسٹول جس کے اندر بلیک کلر آ جائے، ایک دم بلیکش، ٹھیک ہے۔ اور سوداویت جلد، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو اسکن ہے وہ ڈارک ہو جائے گی کیونکہ پگمنٹیشن بہت ہی زیادہ ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے اسکن ڈارک ہو جائے گی، بلیک ہو جائے گی۔ صلح سوداویہ یعنی ایسا ٹیومر جس کو چیر پھاڑ کر دیکھنے سے اس کے اندر سودا موجود ہو۔ اور ارقان سوداوی، دیکھو ارقان صفراوی بھی ہو سکتا ہے اور ارقان سوداوی بھی ہو سکتا ہے، دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک بلیک بیل کی وجہ سے ہونے والا جانڈیز اور ایک یلو بیل کی وجہ سے ہونے والا جانڈیز۔ الحمدللہ اخلاق کا کمپلیٹ کانسیپٹ ریویژن میں نے کروا دیا، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اور دیکھو سچ میں سمجھ آیا نا تو اپنے کلاس میٹس اور جونیئرس سینئرس کے ساتھ لازمی شیئر کر لیں، کیونکہ علم پھیلانے سے اور بڑھتا ہے۔